اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون۔ وما علیہ صبر کے اوپر یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کے خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعۃ لکل حول من الاحوال مقتحم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ حضرت کا صبر، حقیقت صبر اور اس میں وما علیہ صبر، اس کی پوری طرح تفصیل آ گئی ہے۔ مباحات اور فضولیات کا حضرت کا عنوان ہے کہ فضولیات کیا ہیں، مباحات کیا ہیں۔ شریعت نے جہاں احکام عطا فرمائے ہیں معروفات نیکیوں کے اور منکرات برائیوں سے بچنے کے، وہاں مباحات کی تفصیل بھی بتائیے کہ جو جدید ایجادات ہوں گی وہ اگر معروفات کے لیے مددگار ہیں، نیکیوں کے کاموں کے لیے مددگار ہیں، تو وہ اس کا حصہ ہو جائے گا، اور اگر فرض میں مددگار ہے، واجب میں مددگار ہے، تو مقدمۃ الواجب واجب ہوگا اس کو لینا۔ اسی طرح سنت کے میں مددگار ہے تو اس کا لینا مقدمۃ السنہ سنہ ہو جائے گی۔ یہ ساری تفصیل حضرت بتا کے آئے ہیں۔ ایک دفعہ لندن میں ختم نبوت کے سلسلے میں ہم لوگ وہاں حاضر تھے۔ اس سال حضرت خان محمد صاحب کسی عوارض کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، تو دوستوں نے اس عاجز کو کہا کہ آپ آ جائیں اور دعا، اور اسی سال ہم اور حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب اکٹھے شیفیلڈ میں انور بھائی اور ہمارے سفیان رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر میں قیام تھا۔ خوب مجلس ہمارے رہی تھی ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر سے، بہت ان کی شفقتیں رہیں 20-25 سال۔ ہر سال جب حج میں بھی تشریف لاتے تھے، اور اسی طرح رمضان میں بھی۔ تو اس سال نئے انٹرنیٹ ان علاقوں میں تو عام ہو چکا تھا، ہمارے ہاں اس کی شروعات تھی، تو میرا بیان انٹرنیٹ کے اوپر بھی آ رہا تھا اور لائیو بھی آ رہا تھا جو بھی ہے، اور پھر کال سنی جا رہی تھیں ٹیلی فون پہ، تاکہ ٹیلی فون میں تو بعد میں ہوئی، اس میں کال کا سسٹم بھی تھا، اسی میں وہ وائس ایک صاحب نے سوال کیا، یہ نہیں بتایا اس وقت کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے بالکل محفوظ ہے۔ تو یہ جدید چیزیں جو آ رہی ہیں اس کو کہاں پہ رکھو گے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ اگر ایک چیز سمجھ لی جائے تو پھر بہت آسان ہوتا ہے۔ جیسے اب بھی آج 4 ذی الحجہ ہے، اور 8 کو ہماری حاجیوں کو لے جانے کے لیے مکاتب والے بلا رہے ہیں۔ ہمارے اہلیہ اور نعمان کو، سلمان کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، انہوں نے کی منظوری دے دی ہے ان لوگوں نے، تو 8 کو ان کو اپنے مکاتب والے بلا رہے ہیں۔ تو حج جو ہے الحج عرفہ، عرفات کی حاضری کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ حج ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام کی حالت میں اگر کوئی پہنچ جائے اور طواف زیارت کر لے، باقی واجبات ہیں وہ ہو جائیں تو وہ نور علی نور ہے، پھر سنت مستحبات۔ تو اس وقت میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، اگر سائنس کو جانتے ہو تو ایک نیوکلس ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ریڈیس ہوتے ہیں، اور نیوکلس اس کا اہم ہوتا ہے۔ تو ایک اسی طرح سمجھ لو کہ ایک ہے فی الحج فی الدین،
دین جس کو اساس کہا جاتا ہے، نیوکلیس کا درجہ رکھتے ہیں، تو وہ تو وہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما رہے ہیں کہ کلمہ شہادتین و صلاۃ و صوم و زکاۃ و حج البیت من استطاع الیہ سبیل، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہی ہے۔ ایک ہے للدین، دین کے لیے، یہ ریڈیس ہر دن اپنی وسعت کے حساب سے بڑھتا رہتا ہے۔ اب حج میں نے ان سے حج قریب تھی تو ان کو میں نے بتایا کہ اب ایک تو ہے فی الحج، وہ 3 فرائض اور 7-8 واجبات ہیں، اس میں تو احرام کے ساتھ جو وقوف عرفہ ہے، وقوف عرفہ رکن اعظم ہے، اور پھر 3 دنوں میں 10، 11، 12 میں ایک طواف کر لینا، جس کو طواف افادہ بھی کہتے ہیں اور طواف زیارہ بھی کہتے ہیں۔ تو فرائض تو پورے ہو گئے، باقی واجبات ہیں، یعنی یوں کہیں کہ 5 دن کا پورا یہ عمل ہے۔ لیکن للحج، حج کے لیے 60 سال تک لوگ انتظامات کرتے ہیں، اور پھر جدید حالات کے حساب سے پاسپورٹ کا اور ٹکٹ کا اور ایئر لائن کا اور ساری چیزیں، لیکن حج ہے عرفہ، الحج عرفہ، اسی کو فرمایا ہے۔ اگر کوئی عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے احرام کی حالت میں ایک ہی دن میں وہاں پہنچے تو اس کا حج تو ہو گیا۔ لیکن حج کے لیے جتنی بھی وہ تدبیریں کی جاتی ہیں، انتظامات کیے جاتے ہیں، وہ للحج ہے، وہ چونکہ فرض کے لیے ہے، وہ فرض کے مقدمے کے طور پہ اس کو لیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے دین میں کمال ہے کہ مباحات کو لیتے ہے، یہی حضرت فرما رہے ہیں، اگر کوئی مباح دین میں نافع ہو تو وہ فضول نہیں۔ اس لیے بے ضرورت مباحات میں مشغول ہونا بھی برا، اور ضرورت کے وقت مشغول نہ ہونا بھی برا ہے۔ ضرورت ہے اور وہ اس کو نہیں اختیار کر رہا، بس ثابت ہو گیا کہ مباحات بھی اپنے اثر کے اعتبار سے مامور بہ میں داخل ہیں۔ تو وہاں لندن میں جب وہ میرے بیان ختم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا۔ پھر انہوں نے لینڈ لائن کے اوپر ٹیلی فون پہ بات کی کہ میں جاپان سے بول رہا ہوں، امام مسجد ہوں۔ بہت عرصے سے میرے ذہن میں اشکال تھا کہ یہ جدید جو ایجادات ہو رہے ہیں اس کو کہاں پہ رکھیں گے۔ آج کہتے ہیں کہ میرا ذہن صاف ہو گیا، اور بہت دعائیں دی۔ اسی طرح ہمارے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرکزو سے جب یہ بندوقیں وغیرہ اثر سازی کی جدید چیزیں آئیں، فارسی میں ان کو ملفوظ حضرت کا جو انفاس عیسیٰ میں ہے، تو بڑے محقق تھے اور بہت مربی تھے۔ یہ تربیت السالک ان کی ایک مارکۃ الآراء کتاب ہے، جو اب اسلامی سائیکالوجی کے حساب سے پڑھی جا رہی ہے یونیورسٹیوں میں۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو بندوق آ رہی ہے یہ میں خریدوں یا نہیں؟ تو حضرت نے ان کو کہا پرستش چه معنی باشد، پوچھنے کی کیوں ضرورت تمہیں پیش آ گئی؟ یعنی بہت تحقیق کرنے کے بعد حضرت جواب دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آج کل بڑے خان خوانین اور عمرا لے کے تکبرانہ انداز میں پھرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ اعلیٰ معصیت نیست، ایجادات جتنی ہو رہی ہیں یہ خود گناہ نہیں ہیں۔ اور پھر ایک بڑا مارکۃ الآراء جملہ بولا کہ اعلیٰ مرتانگی ہر کس باشد، ہر ایک کے پاس ہے،
کٹش حکم نیست، اس کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ اگر وہ مددگار ہے تو اس کو اختیار کیا جائے گا، نہیں ہے تو ترک کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزا اللہ عنا سید صلی اللہ علیہ وسلم.